بات کرو صلح حدیبیہ کا واقعہ، اور وہ واپس نہیں آئے، سب صحابہ پریشان ہیں، لیکن آپ پوری ثابت قدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور تسلیم و رضا کا پیکر بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے نبی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے آپ نے ترش نہیں بولے، کسی پر انگل سیدھی نہیں کی، آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، آپ کے ہاتھوں سے برکت ملی، آپ کے ہاتھوں سے شفقت اور محبت اور سخاوت اور دولت ملی۔ ان کے آپ اور ہم پیروکار ہیں، جو غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، یتیموں کو گھر لے جاتے تھے، اپنے گھر میں بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان کے اس عظمت والے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلنے والے کہ وہ ساری خصوصیات جن کی قرآن مجید میں میرے نبی نے، اللہ نے تعریف فرمائی ہے، وہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر سمو دیں، وہ اپنے اندر پیدا کر دیں، نفرت کو دل سے نکال دیں، تعصب کو دل سے نکال دیں، فتوی بازی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنے بھائی بندی سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے غیروں کو بھی سینے سے لگایا تھا اور ان کو بھی اپنا بنایا تھا۔ تو یہ ساری اوصاف، یہ خصوصیات جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، کیا آپ کے اندر، کیا میرے اندر، کیا میرے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں پیدا ہوئی ہیں؟ اگر نہیں ہوئی ہیں تو پھر ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہیں کی، پھر ہم نے تقریریں ہی نہیں سنی، پھر یہاں بیٹھ کر ہم نے وقت ضائع کیا ہے، پھر یہاں بیٹھ کر ہم کیا حاصل کرتے رہے؟ فائدہ تب ہوگا کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں، پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیروی میں اپنے دلوں کو بغض سے، کینے سے، نفرت سے، تعصب سے، ان ساری خرابیوں سے خالی کرتے ہوئے گھروں کو واپس جائیں۔ کسی کو بھی دیکھیں تو وہ ہمیں اچھا نظر آئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مغرب والے بھی میرے ہیں تو مشرق والے بھی میرے ہیں، رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، ایشیا کا ہو یا افریقہ کا ہو، کسی